بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشق نمبر 1 کے چند سوالات ہم حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حل میں ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں۔ تو اس کا مشق نمبر 1 کا سوال نمبر ہم لیتے ہیں 3۔ سوال نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ورثہ ہیں۔ سب سے پہلے جو انہوں نے پرچے میں لکھا کہ آپ اس طرح سوال نمبر 3 سب سے پہلے آپ اس طرح لکیر کھینچ لیں اور اس کے نیچے ورثہ لکھ لیں، زوج، بنت اور اب، یہ 3 ورثہ ہیں۔ اگلا کام یہ ہے کہ ان کے فرضی حصے ذوی الفروض اس میں سے کون کون سے یہ پہچاننا ہے۔ تو زوج یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے، بنت اکیلی ہو تو یہ بھی ذوی الفروض میں سے ہے، والد جو ہے یہ صرف بیٹی ہی ہو اور کوئی اولاد نہ ہو تو والد یہاں پر ذوی الفروض بھی رہتا ہے اور اسبہ بھی بنتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تینوں ذوی الفروض ہیں اور باپ ذوی الفروض ہونے کے ساتھ ساتھ اسبہ بھی ہے۔ اگلا کام یہ کہ ان کے فرضی حصے پہچاننا ہے۔ تو ہم لکھ لیتے ہیں کہ وارث اور اس کا فرضی حصہ اور ہمارا جو وہ کتابچہ ہے اس میں سے حوالہ۔ تو زوج کا یہاں پر جو حصہ ہے وہ ہے 1/2۔ اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو شوہر کے حصوں میں سے نمبر 1 پر لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد نہ ہو تو شوہر کو آدھا ملتا ہے۔ اسی طرح بیٹی کو اگر بنت اکیلی ہے اور صرف ایک ہی ہے تو اس کو ترکے کا نصف ملتا ہے، نہیں زوج کو چوتھائی ہے، غلطی ہو گئی، زوج کو چوتھائی ہے اولاد نہ ہو تو، اور بیٹی کو آدھا ہے۔ اور اگر آپ کتابچے میں دیکھیں گے تو نمبر 1 میں ہی یہ حوالہ وہاں موجود ہے۔ اچھا، والد کا حصہ جو ہے وہ 1/6 بھی ہے اور اسبہ بھی ہے یہ، اور اس کے 2 نمبر میں آپ دیکھیں گے تو یہ حوالہ اس کا موجود ہے۔ اب ہم اس کو حل کرتے ہیں۔ زوج کا حصہ یہاں پر تھا 1/4، تو یہ دیکھیں 1/4 جو ہے نا، ہم یہ دیکھیں گے کہ 4، 2 اور 6 ان کے مخارج، یعنی یہ 4، یہ 2 اور 6، یہ 3 مخارج ہیں ذوی الفروض کے۔ ذوی الفروض کے 3 مخارج کا جزافِ عقل لیں گے ہم۔ تو جزافِ عقل لینے کا بہت آسان طریقہ یہ کہ جو سب سے بڑا نمبر ہو 6 اس کا پہاڑا پڑھیں آپ۔ 6 × 6 تو 6 جو ہے وہ 4 میں نہیں آتا، 2 میں تو آتا ہے۔ پھر ہم اگلے نمبر پہ جائیں گے تو 6 × 2 = 12، 12 جو ہے وہ 4 میں بھی آتا ہے، 2 میں بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ذوی الفروض اپنا اس کا جزافِ عقل 12 اور وہی اصل مسئلہ بنے گا۔ جو اصل مسئلہ ہوگا وہ ہم یہاں لکھ دیں گے کنارے پر۔ اب ترکے کے کل 12 حصے ہوں گے، 12 میں سے ہر وارث کو ہم نے دینا ہے اس کا فرضی حصہ۔ زوج کا 1/4 ہے تو ہم 4 کا پہاڑا پڑھیں گے، 4 × 3 = 12، یعنی 4 کا پہاڑا پڑھتے ہوئے 12 جس ہندسے سے ہمیں حاصل ہوگا ہم وہ ہندسہ نیچے لکھ دیں گے، یعنی 4 کا پہاڑا پڑھا، 4 × 3 = 12۔ اسی طرح بنت، اس کا آدھا تھا تو 2 کا پہاڑا پڑھیں گے، 2 کا پہاڑا پڑھیں گے یہاں تک کہ ہمیں 12 مل جائے۔ تو 2 × 1 = 2، 2 × 2 = 4، 2 × 3 = 6، 2 × 4 = 8، 2 × 5 = 10 اور 2 × 6 = 12۔ تو یہ ہمیں 6 مل گیا۔ والد کا حصہ چھٹا ہے تو ہم 6 کا پہاڑا پڑھیں گے، 6 × 2 = 12۔ اب ہم دیکھیں گے کہ بھئی 12 حصے پورے تقسیم ہو گئے کہ نہیں ہوئے۔ 6 اور 3 = 9، 10 = 11، ایک حصہ باقی رہ گیا، تو جو باقی رہ گیا وہ اسبہ کو ملتا ہے، اور یہاں پر والد اسبہ ہے تو یہاں پر ایک حصہ مزید اس کو مل جائے گا، یعنی اس کے کل حصے ہو جائیں گے 3۔ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ
ترکے کے کل 12 حصے ہوں گے، شوہر کے 3، بیٹی کے 6 اور والد کے 3۔ بس اس طرح جواب دیا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے تو ہم پہلے اس کے ورثہ لکھنے کے لیے اس طرح ایک لمبی لکیر کھینچ لیں۔ ورثہ ہیں اس میں زوج، اب اور ام الاب۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ام الاب، یہاں پر لکھیں گے ہم اصل مسئلہ۔ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اس میں سے ذوی الفروض پہچانیں گے کہ کون کون ہے۔ زوج ذوی الفروض میں سے ہے، والد ذوی الفروض میں سے ہے، ام الاب یعنی والد کی ماں۔ جب باپ موجود ہو تو یہ محروم رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو محروم ہو جائے گی۔ اب ذوی الفروض رہ گئے ہمارے پاس 2۔ اب ہم لکھیں گے زوج۔ زوج کا حصہ کتنا بنے گا؟ اولاد کوئی نہیں ہے، تو اولاد کوئی نہیں ہے تو یہ چوتھائی لیتا ہے۔ نہیں اولاد، اولاد کوئی نہیں ہے تو یہ آدھا لے گا، نصف ہوگا اس کا۔ یہ اس کے پہلے میں لکھا ہے، اوپر والے میں جو میں نے کہا تھا نا پہلے، تو پہلے میں نہیں ہے، وہ دوسرا ہے اس کا حوالہ، وہ غلطی ہو گئی مجھ سے۔ تو یہاں ہو گیا زوج کا آدھا، اور والد یہاں پر چونکہ اولاد کوئی نہیں ہے تو یہاں پر والد جو ہے وہ عصبہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے ذوی الفرض جو ہے وہ، ذی فرض جو ہے وہ ایک ہی رہ گیا، اسی کے مخرج سے مسئلہ قائم ہوگا، یعنی 2 سے۔ تو ہم نے 2 سے مسئلہ قائم کیا۔ 2 میں سے ایک زوج کا تھا اور والد عصبہ تھا، تو بقیہ والد کو دے دیا۔ تو کہا جائے گا کہ ترکے کے کل 2 حصے ہوں گے، اور 2 حصے میں سے ایک شوہر کا اور ایک والد کا مل، اور والدہ جو دادی ہے وہ محروم رہ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 میں ہم دیکھیں تو زوج ہے، جد ہے اور ام الاب یعنی دادی ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم پہلے پہچانیں گے کہ یہاں پر ذوی الفروض میں سے کون کون ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تینوں 2 ذوی الفروض بنتے ہیں۔ اس میں سے والد کی غیر موجودگی میں دادا جو ہے وہ والد کی جگہ لے لیتا ہے، اور زوج اولاد کوئی نہیں ہے تو زوج کو ملے گا نصف، جو حوالہ نمبر 1 میں لکھا ہے۔ اسی طرح جد جو ہے وہ یہاں پر عصبہ ہے، وہ ماں بقیہ لے لے گا، اور ام الاب، ام الاب وہی والی بات جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ایک طرف لکھا ہے محروم ہے اور دوسری طرف لکھا ہے کہ وہ اس کو حصہ ملے گا، تو یہ کیسی صورتحال بنے گی؟ تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ حوالہ نمبر 1 اور 4 کو ملا کر یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور والد کی ماں جو ہے وہ دادا کی موجودگی میں محروم نہیں ہوتی بلکہ 1/6 لیتی ہے۔ اب اصل مسئلہ بنانا، اصل مسئلہ بنانے کے لیے جو فرضی حصے ہیں ان کے مخارج دیکھیں گے، 2 اور 6۔ 2 اور 6 کا اضافے کل نکالیں گے تو 6 ہی آئے گا، کیونکہ 6 بڑا نمبر ہے تو 6 کا پہاڑا پڑھیں گے، 6 ایکم 6، وہ 2 کے پہاڑے میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل مسئلہ 6 ہوا، 6 سے مسئلہ قائم ہوگا۔ اب 6 میں سے زوج کو دینا ہے آدھا، یعنی 2 کا پہاڑا پڑھیں گے 6 تک، تو 2 ایکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6۔ دادا عصبہ ہے، یہ ماں بقیہ لے گا، دادی جو ہے اس کو دینا ہے چھٹا، تو 6 کا پہاڑا پڑھیں گے، 6 ایکم 6، تو 3 زوج کو دے دیا، 1 دادی کو دے دیا، باقی رہ گئے 2، وہ دادا کو ملیں گے۔ تو ہم کہیں گے ترکہ کل 6 حصوں میں تقسیم ہوگا، جس میں سے شوہر کے 3، دادا کے 2 اور دادی کا 1 حصہ ہوگا۔ اس طرح یہ مسئلہ حل ہوگا۔
ابھی بھی اگر کچھ آپ کو مشکل پیش آئے تو آپ دوبارہ بتائیے، انشاءاللہ العزیز پھر اس کو مزید آگے اور وضاحت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔